ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ساری کائنات کا جو نقطہ آغاز ہے، جس نقطے سے، جس شے سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا نقطہ آغاز جو ہے وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ ساری کائنات اگر بنی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام ہی اس کی ابتدا تھے، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ سے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات سے پہلے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ سارے آسمانوں، ساری زمینوں میں پائے جانے والے جتنے موجودات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کے نور سے وجود پایا۔ سب چیزوں نے آپ کے نور سے وجود پایا، اور آپ کے نور سے ہر چیز نے وجود پایا، اور آپ ہی کے نور کے فیضان سے تمام تر روحیں، جو چیزیں، عرش و کرسی، جنت و دوزخ، انسان و جنات، آسمان و زمین، سمندر و پہاڑ، تمام مخلوقات کا ظہور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کے فیضان سے ہوا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کے فیضان سے ہوا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو یا رسول اللہ آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا۔ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ میں نے اپنی ساری مخلوقات میں سے آپ کو سب سے افضل اور بزرگ تر، آپ کو سب سے افضل اور بزرگ تر پیدا فرمایا، کہ یعنی سب سے بڑی فضیلت والا اور سب سے بڑا بزرگ ہستی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا، اور آپ کو تمام دنیا، تمام مخلوقات سے افضل و بزرگ پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری عظمت کو پہچان سکیں، تاکہ تمہاری عزت و قدر، شان و شوکت کو جان سکے۔ میں نے دنیا کو اس واسطے پیدا کیا، اور اگر میں نے یا محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت فرما رہے آدم، اگر میں نے محبوب اپنے کو نہ پیدا کرنا ہوتا، میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اور یہاں پہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہے، محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو ہی نہ بناتا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو سجایا گیا ہے، دنیا کو سجایا گیا ہے، یہ کھیل رچائے گئے ہیں، یہ معاملات بنائے گئے ہیں، یہ اپنے محبوب کی عزت دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے سارا معاملہ چلایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرق کا غرب تک، میں نے شرق سے لے کر غرب تک دیکھا، مگر آپ سے افضل مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے مشرق سے مغرب تک دیکھا، شمال سے جنوب تک دیکھا، پوری روئے زمین میں دیکھا، پوری کائنات میں دیکھا، لیکن آپ سے افضل والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد ہاشم سے افضل کوئی گھرانہ مجھے نظر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے افضل کوئی نہ دیکھا، اور آپ کے نسب سے افضل کوئی نسب نہ دیکھا۔
آپ کے گھر سے افضل کوئی گھر نہ دیکھا، آپ کی ذات سے افضل کوئی ذات نہ دیکھی۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شان و شوکت اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دکھانے کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا، اس سارے معاملات کو پیدا کیا، یہ سارے نظام بنائے گئے تو محبوب کریم علیہ السلام کی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے۔ یہ سارا کچھ اگر سجایا گیا تو محبوب کریم علیہ السلام کی عزت، شان و شوکت کو ہم پر عیاں کرنے کے لیے کہ لوگوں دیکھو میں اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں آ کے دنیا کو بنا دیا، میں نے اپنے محبوب کی محبت میں آ کے آدم کو پیدا کر دیا، میں نے اپنے محبوب کی محبت میں آ کے یہ سارے کا سارا زمانہ پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کی شان و شوکت ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ نور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو اس پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، وہ نور پیشانی میں چمکتا تھا۔ پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اعضاء میں سرایت کر گیا اور اس نور کی برکت سے قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یہ وہی اسماء ہیں، یہ کس برکت سے اللہ رب العزت نے اسماء سکھائے؟ وہ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور پھر فرشتوں پہ پیش کیا اور فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ جب فرشتے نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم تو بتا ان چیزوں کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام بتایا تو فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ تو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ذرا اس کے پیچھے دیکھیے کہ سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ علم و فضیلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور علم و فضیلت کیوں دے رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ علم و فضیلت ملی ہے تو نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام آدم کی پیشانی میں آیا، تبھی تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ فرشتے اگر آدم کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ در حقیقت نور مصطفیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت نور مصطفیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آدم کا تو ایک بہانہ ہے، آدم کو سجدہ کروانے کا ایک بہانہ ہے، اصل میں تو نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے انس و محبت کے لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کا کوئی ہم جنس پیدا کیا جائے، اس کا کوئی ہم جنس پیدا کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جو ہم سب کی ماں ہے، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا آپس میں اللہ رب العزت نے نکاح فرمایا، اللہ رب العزت نے نکاح فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف بڑھے، جب بڑھنے لگے تو جبریل نے کہا اے آدم ٹھہر جائیے، ابھی آپ کا نکاح ہوگا، ابھی آپ کا نکاح ہوگا۔ اور آگے سے حضرت آدم نے کہا کہ حق مہر کیا دینا ہوگا، مجھے حق مہر کیا دینا ہوگا۔ تب بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو دکھایا اور فرمایا آدم، ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ اور ایک روایت میں آتا ہے 20 مرتبہ حضرت آدم کو حکم ہوا کہ آدم حوا کو حق مہر میں 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھ اور حوا کے قریب چلا جائے۔ اگر آج ہم حلالی پیدا ہوئے ہیں، وہ حلال رشتہ قائم ہوا ہے، حق مہر دیا گیا ہے، تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے نام پر، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا گیا اور حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام آپس میں ملے، اور اس ملنے کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد سے ہمارا رشتہ، ہمارا سارا سلسلہ چلا۔ آج ہم اگر کہتے ہیں تو ابو البشر انسانوں کا باپ اگر کسے کہا جاتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تو اگر آج ہم حلالی ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے حلالی بنے ہیں۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا گیا اور درود کے گجرے بھیجے گئے، اور اس کے بعد حضرت حوا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے حلال ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس نکاح کا خطبہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے پڑھا، اس نکاح کا خطبہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے پڑھا۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اولاد کا سلسلہ چلا، تو ایسے ہوتا تھا کہ جو پیدائش ہوتی تھی ایک دن میں 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک دن میں 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب باری آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب حضرت شیس علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں تنہ تنہا پیدا کیا، انہیں تنہ تنہا پیدا کیا۔ جو اللہ اپنے نبی کے نور کو 2 جسموں میں بٹنے نہیں دے رہا، جو رب اپنے نبی کے نور کو 2 جسموں میں تقسیم نہیں ہونے دے رہا، وہ آج مجھے بتائیں کہ کیسے محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت کو تقسیم کر سکتا ہے۔ جو لوگ نبوت کا غلط دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ان کے خلیفہ ہیں، کبھی کیسے کیسے اس طرح کی باتیں کر کے ان کی نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیں جو رب ان کے نور کو تقسیم نہیں کر رہا، وہ محبوب کی نبوت کو کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا محبوب کریم علیہ السلام کا جس طرح نور تقسیم نہیں ہو سکتا، اسی طرح محبوب کی نبوت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، محبوب کی کوئی شان بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جو عزت و رفت اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو تنہ تنہا پیدا کیا، اور جب ان سے آگے محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ چلا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب وصال قریب آیا نا، تو آپ نے حضرت شیس کو ایک وصیت کی۔ آپ نے فرمایا شیس، تیرے اندر رب کے محبوب کا نور ہے، تیرے اندر رب کے محبوب کا نور ہے، تو پاک بیویوں کے قریب جانا، تو پاک بیویوں کے قریب جانا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کے وہ برے رشتوں سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں پاک بیویوں کے بطنوں سے پیدا ہوا، کہ میرے والدین میں، میرے آباء و اجداد میں جتنے بھی رشتے قائم ہوئے ہیں وہ جائز نکاح کے ساتھ قائم ہوئے ہیں، کوئی ناجائز تعلق کے ساتھ قائم نہیں ہوئے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ اے شیس، جب بھی کسی عورت کے پاس جانا تو جائز طریقے سے جانا، ناجائز طریقے سے نہ جانا، کیونکہ تجھ میں اللہ کے حبیب کا نور آ گیا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت انوش کو یہ نصیحت کی کہ انوش، تجھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آ گیا ہے، اور تو پاک بیویوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح یہ وصیت چلتی آئی، ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا آیا، جس کی پیشانی میں وہ نور ہوتا تھا وہ نور چمک کے بتاتا تھا کہ میں مصطفیٰ کا نور ہوں، اور اس کو وصیت کی جاتی تھی کہ پاک بیویوں کے قریب جانا، ناپاک عورتوں کے قریب نہ جانا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں آپ کا نور آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جو بتوں کے معاملات ہیں، جہاں جہاں کفار نے بت رکھے ہوئے ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں، عبادت گاہیں ہیں، حضرت ابراہیم وہاں نہیں جاتے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ اور پھر اسی وجہ سے، نور مصطفیٰ کی وجہ سے نمرود کے ساتھ جب مناظرہ ہوا اور نمرود ہارا، اس کے بعد اس نے 4 دیواری بنوائی اور آگ روشن کروائی، اور آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا آگ میں، اور ادھر سے رب نے حکم فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جا۔ کیونکہ اس کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے، کیونکہ اس کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ اگر ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدے کر رہے ہیں، ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف نور مصطفیٰ کی برکت سے ہو رہی ہے۔
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور آتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ ایڑیاں رگڑتے ہیں تو زمزم جاری ہو رہا ہے، آپ ایڑیاں رگڑتے ہیں تو زمزم جاری ہو رہا ہے۔ تنے تنا عرب کے ریتلے علاقے میں جہاں کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو، وہاں پہ آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور زمزم جاری ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ اپنی اولاد کو بڑھا رہے ہیں، اور اسی مقام پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب حضرت اسماعیل کی گردن پہ خنجر چلاتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس کا فدیہ دیا، ہم نے اس کا فدیہ دیا، اور وہ فدیہ بھی بڑا عظیم دیا، ذبح عظیم دیا۔ کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا نور وہ حضرت عبد المطلب میں آ کے داخل ہوتا ہے تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی چمک اٹھتی ہے، اور حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہیں، حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہے کہ آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں، آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے، آپ کو لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ کی عزت افزائی کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب آپ کے متعلق حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جب نور مبارک کا جلوہ ہوا اور ان کو یہ فضیلت عطا ہوئی تو وہ ایک دن خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں سو رہے تھے، ایک گوشے میں سو رہے تھے، جب بیدار ہوئے ان کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، اور نئے کپڑے پہنے ہوئے، نیا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور بہت ہی قیمتی جوڑا تھا جو آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس جاہ و جلال کو، اس جاہ و جمال کو، اس جلال و جمال کو جب لوگوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا، یہ سارا معاملہ دیکھا، تو آپ کے والد آپ کو ایک جو تھا نجومی تھا اس کے پاس لے کے گئے، اور اس نے کہا کہ عرش کا رب کہتا ہے کہ اب اس کا نکاح کر دو۔ اب اس نور کے منتقل ہونے کا وقت آ چکا ہے، اب اس نور کے منتقل ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ تمام مکہ کے سردار تھے، تمام مکہ والوں کے سردار تھے، اور جب ابرہہ کا لشکر آیا نا، ابرہہ کا لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا اور کوئی نہ گیا، حضرت عبد المطلب گئے اور جا کے اس سے بات کی، تو آپ نے کہا کہ ہمارے اونٹ ہمیں ہمارے حوالے کر دے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو مکہ کے بارے میں مجھ سے بات کرے گا، تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آ گیا۔ آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، اس واسطے میں آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ اور روایات میں آتا ہے جب اس سے آپ گفتگو کر رہے تھے تو ابرہہ نے اپنے ہاتھی کو حکم دیا، جو سفید ہاتھی وہ یمن سے لایا تھا مکہ کو گرانے کے لیے، اس ہاتھی کو حکم دیا تو اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کے قدموں پہ سجدہ کیا۔ وہ سجدہ ہاتھی کیوں کر رہا ہے؟ کہیں تو فرشتوں سے سجدہ کروایا جا رہا ہے، کہیں آگ کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، کہیں چھری کو حکم دیا جا رہا ہے چھری تو نے چلنا کوئی نہیں، اور جبریل کو حکم دیا جا رہا ہے مینڈا لے کے آ جنت میں۔ کبھی حضرت عبد المطلب کے آگے ہاتھی جھک رہے ہیں اور ہاتھی آپ کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا؟ یہ ساری کی ساری برکتیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی تھیں۔ جس کی پیشانی میں وہ نور آ جاتا تھا اس کی پیشانی چمکنا شروع کر دیتی تھی۔ تو یہ وہی نور ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور ہے، جس نور کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا، اور پھر حضرت عبد المطلب سے چلا اور حضرت عبداللہ میں گیا، اور حضرت عبداللہ کا مقام و مرتبہ کوئی کم نہ تھا کہ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوا کرتے تھے۔ جب آپ باہر جاتے تو آپ پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو متعلق ملتا ہے کہ جس سوکھے درخت کے نیچے آپ بیٹھ جاتے وہ ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ برکت ہے تو نور مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس درخت کے نیچے نور مصطفیٰ جلوہ افروز ہوتا وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب کہیں مکہ میں قریش والوں کو بارش کی ضرورت ہوتی، قحط پڑ جاتا، تو حضرت عبد المطلب کو دعا کے لیے کہتے، اور حضرت عبد المطلب اسی نور کی برکت سے اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جو میری پیشانی میں نور چمکتا ہے اس کی برکت سے بارش عطا فرما، تو اللہ رب العزت بارش عطا فرمایا کرتا۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے تھے، سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، ان کو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، تو یہ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کا سچا سچا امتی بنائے۔ وما علینا الا